إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. بعد حمد و صلوات کے میں ابو سعید عنایت الرحمن عثمان غفر اللہ لہ، جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عربیہ سے آپ سے مخاطب ہوں. چونکہ آج کل کورونا کی وبائی مرض کی وجہ سے جدہ دعوت سینٹر میں طلباء کی حاضری پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس لیے یہ درس آن لائن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. رمضان کے احکام اور مسائل سے متعلق ہمارے دروس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. آج بھی ہم روزے کی حقیقت، روزے کی اہم حکمتیں اور ماہ رمضان میں کے احکام اور فضائل پہ سے متعلق کچھ ضروری گزارشات آپ سے کی جائیں گی. چلیے، آج کا ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے روزے کی حقیقت کیا ہے. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اسلام یہ ہے کہ آدمی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے، اگرچہ وہ چیزیں عام دنوں میں ہمارے لیے حلال اور جائز ہیں، لیکن رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آزمائش اور ابتلاء کے لیے انہی حلال چیزوں پر طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پابندی لگا دی. تو اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کون سے وہ بندے اور بندیاں ہیں اللہ کے اس حکم کی پابندی کرتے ہیں. تو اسلام یہ ہے کہ آدمی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے. روزہ ہر سال یہی سبق دینے کے لیے فرض کیا گیا. روزے کا مطلب اللہ کے لیے انسان کی نفسانی خواہشوں پر روک لگانا ہے. خواہ روک لگانے کی فہرست کھانے پینے جیسی چیزوں تک پہنچ جائے، یا اپنی ہی بیوی سے جنسی ملاقات پر بھی پابندی لگ جائے کچھ وقت کے لیے. روزے میں اس بات کی تربیت ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اگرچہ وہ سال بھر حلال ہوں، بلکہ رمضان کی راتوں میں پھر حلال ہو جائیں. صرف طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک ان پر پابندی ہوتی ہے. مسلمان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ناجائز چیزوں سے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھ لے. رمضان اس قسم کے روزہ دارانہ زندگی کی خصوصی تیاری اور تربیت ہے. روزے میں اس بات کا بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ کبھی ایک جائز چیز بھی بحکم الہی ایک محدود وقت کے لیے ناجائز ہو جاتی ہے، اور ایک مطلوب چیز بھی غیر مطلوب بن جاتی ہے. اور روزے کا اصل مقصد اور اہم ترین حکمت تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے.
اسی پرہیزگارانہ زندگی کا ایک سالانہ یہ تربیتی کورس 1 مہینے کے لیے مکمل طور پر کچھ چیزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے آدمی میں تقوی اور طہارت، پاکیزگی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ روزہ بھوک اور پیاس نیز انسان کی نفسانی خواہشات پر روک لگانے کی سالانہ رسم نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک مورل ڈسپلن، روزہ اخلاقی ڈسپلن کی سالانہ تربیت ہے، اور اس تربیت کے ذریعے ہم اپنے آپ میں بہت ساری اخلاقی قدریں اور خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی مشق ہے، کھانے پینے میں، جنسی معاملات میں بھی، اور اپنے جیسے بنی نوع انسان کے ساتھ حسن تعامل میں بھی، اور دوسرے بہت سارے معاملات میں۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ وہ تمام اعضاء کے گناہوں سے باز آنے کا نام۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا، آنکھوں کو محفوظ، ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھنا، اپنے ہاتھ اور پیر سے، جسم کے تمام اعضاء سے کسی کو ہماری طرف سے کوئی اذیت نہ پہنچے، اس کا خصوصی اہتمام کرنا، اور روزے کے ذریعے سے بہت سارے گناہوں سے، ویسے تو ہر سال کے 11 مہینے میں گناہوں پر پابندی ہوتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں خصوصی طور پر غیبت، جھوٹی گواہی، چغلی اور دیگر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اجتناب کا نام روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں ان گناہوں کا اگر ارتکاب کر لیا جائے تو روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے فوائد اور ثمرات کو نقصان پہنچتا ہے، اور روزے کا سب سے بڑا ثمرہ اور فائدہ تقوی اور پرہیزگاری ہی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اچھے کاموں کو کرنے، برے کاموں سے روکنے کا نام تقوی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے روزے کی حالت میں بچنے، رکنے اور احتراز اور اجتناب کرنے کی تعلیمات دی ہیں۔ جھوٹ بولنے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ بیہودہ گوئی، فسق و فجور کی باتوں سے پرہیز کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ بیہودہ گوئی، لغویات، فسق و فجور کی باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر کسی نے تمہیں گالی بھی دی روزے کی حالت میں، یا تمہارے متعلق جہالت سے کام لیا، تو اس سے کہہ دو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، انی صائم فلیقل انی صائم۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت اس طرح آئی ہوئی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنہ فلا يرفث ولا يجهل وإن امرأ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين۔ اخرجہ البخاری کتاب الصوم باب فضل الصوم۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روزے کے مسائل کے بیان میں، روزے کی فضیلت کے بیان میں باب میں ذکر فرمایا۔ اس حدیث کا مطلب ہے روزہ ڈھال ہے،
بہت ساری برائیوں سے بچنے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے جب آدمی روزے سے ہو جنسی گفتگو نہ کرے اور جہالت پر کسی کے ساتھ جہالت سے پیش نہ آئے، اور کوئی اس سے جھگڑے یا گالی گلوچ کرے یا دشنام ترازی کرے تو اس سے وہ کہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ ایک نے دو مرتبہ کہے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری نے کئی مسائل ثابت کرنے کے لیے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ روزے دار اپنے بارے میں جھگڑے وغیرہ کی پوزیشن میں کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں تمہاری طرح جہالت پہ نہیں اتروں گا۔ ایک اور روایت میں جو صحیح بخاری میں ہے، حضرت مزید کچھ الفاظ ہیں، والذی نفسی بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ اس ذات کی قسم میرے ہاتھ میں جس کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ تو روزے دار کے روزے کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی کے حساب سے دیتے ہیں، اپنے جود و عطا اور کرم اور فضل کے حساب سے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو کتنا دیں گے سوائے اللہ کو کسی کو پتہ نہیں۔ صحیح بخاری میں باب فضل الصیام میں ایک اور روایت کتاب الصوم میں هل یقول انی صائم اذا شتم، اس باب میں، اور امام مسلم نے باب فضل الصیام میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ قال اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کل ابن آدم لہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم ولا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، ہر انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی کسی آدمی کا روزہ ہو تو وہ جنسی گفتگو نہ کرے، بیہودہ ہرزہ سرائی نہ کرے، دشنام ترازی نہ کرے۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے یا جھگڑے پہ اتر آئے تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ روزے دار اس وقت تک برابر روزے سے رہتا ہے جب تک کہ وہ فحش گوئی نہ کرے اور شور نہ مچائے، کسی کو گالی نہ دے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے، غصے پر قابو پاتا رہے۔ تو ایسے روزے دار کا روزے کی حالت میں جو اس کے منہ سے ایک طرح کی معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بدبو آتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، اسی حدیث میں ہے للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ تو دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا
کہ روزے دار برابر اس وقت تک روزے کی حالت ہی میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا جو شخص لوگوں کے گوشت کھاتا رہے یعنی غیبت کرتا رہے تو اس نے تو روزہ رکھا ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ دار برابر روزے کی حالت میں بہت سی مباح اور جائز اشیاء ترک کر دیتا ہے، تو بدرجہ اولا ایسی اشیاء ترک اس کو کرنا چاہیے جو ہماری شریعت میں پہلے ہی سے حرام کر دی گئی ہیں۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا اور گالی گلوچ کرنا، سب و شتم، غیبت، چغلخوری، بیہودہ گوئی، لغویات، فسق و فجور کے جملہ کام، تمام باتیں روزے کے حالت میں تو بدرجہ اولا ان پر پابندی ہے، اور ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی مسلمان سے اس قسم کا کردار رمضان کے مہینے میں تو سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ان کاموں کے کرنے پر سخت وعید بھی آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر أخرجه أحمد في المسند والدارمي في السنن۔ یہ حدیث بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، امام احمد نے اپنے مسند میں، امام دارمی نے اپنے سنن میں، اور بھی بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے اپنے روزے سے، سوائے اپنے پیاس کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ وہ پیاسا تھا، وہ بھوکا تھا، صرف پیاسا اور بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے۔ روزہ بہت سارے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنی بھوک، اپنی پیاس، اپنی جنسی خواہش سے رکنے کا نام، اس کو برداشت کرنے کا نام۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کتنے ہی تہجد گزار لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے قیام اللیل سے سوائے جاگنے کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، خود بینی کے لیے، خود پسندی کے لیے، خود رائے کے لیے اور خود پرستی کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی۔ اخلاص نیت عبادت کی قبولیت کی اساسی شرط ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے طریقے کو اپنانا بھی ایک بنیادی شرط ہے۔ تو ان دو بنیادی شرطوں کی بیسک پہ کوئی عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ مقبول ہو سکتا ہے، ہونے کی امید ہے۔ تو یہ ہے میرے ماں اور بہنوں اور عزیز ساتھیوں روزے کی حقیقت۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، جنسی خواہشات کو کنٹرول کر کے دبانے کا نام نہیں ہے، بلکہ برائیوں سے رکنے اور بھلائی کے کام کرنے، اپنے آپ کو کثرت سے تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار اور فرائض کے ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام، تلاوت قرآن، غریبوں اور مسکینوں کو صدقہ اور خیرات کرنا، ان کی ہر ممکن طریقے سے ان کو امداد پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ روزے کا اہم ترین مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا ہمارا ایک دوسرا ٹاپک ہے ماہ رمضان کے روزوں کی حکمت۔ ماہ رمضان کے روزوں کی حکمتیں تو بہت سی ہیں، اور آج ہم چند اہم حکمتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ماہ رمضان کے روزے دراصل ایک ماہ کا سالانہ تربیتی کورس، روزوں کے ذریعے نفس انسانی کو صبر کی ٹریننگ دی جاتی ہے، استقلال مزاجی انسان کے اندر پیدا کی جاتی ہے اور اس کی خواہشات نفسانی پر غلبہ پانے کا یہ باعث اور سبب بنتے ہیں۔ روزہ دراصل روزہ دار کو صبر کی تینوں قسموں کی تعلیم و تربیت اور تلقین کرتا ہے۔ صبر کی یہ تین قسمیں کیا ہیں؟ پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت پر صبر۔ بندہ مومن روزے کی ادائیگی کے وقت جو بھی مشقت اسے ہوتی ہے صبر کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت سے رکنے والا صبر، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ رمضان کے دنوں میں وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی بھوک لگنے پر کھانا نہیں کھاتا، پیاس لگنے پر، شدت کی پیاس لگنے پر حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے پیاس کی شدت سے، لیکن پھر بھی کسی چیز پینے کی کسی چیز کو وہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ جنسی خواہشات اپنے شباب پر ہے، اس کے باوجود بیوی قریب ہے، کبھی اس کو اپنے جنسی تسکین کے لیے بلاتا نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے، روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے رکنے کا نام ہی اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے رکنے والا صبر ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکنے والا صبر ہی تو صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اچھی بری تقدیر پر صبر اور شکر۔ انسان مصیبتیں، آزمائشیں انسانی زندگی کا ایک لازمہ اور ایک ضروری حصہ ہیں۔ قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات سے انسان گزرتا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کی اچھی تقدیر پر وہ شکر کرتا ہے، تو وہیں اس کی بری تقدیر پر صبر بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اچھی بری تقدیر پر صبر اور شکر، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ روزہ ہمیں جہاں بہت سارے روزے سے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو انہی میں سے ایک عفت اور پاک دامنی کی بھی تعلیم دیتا ہے روزہ۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ روزے کا ظاہری، اعضاء اور باطنی قوتوں پر بڑا زبردست اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں عام طور سے آدمی جب اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے اور شدت سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یعنی وہ دولت مند ہے، تو غریبوں کی غربت کا اسے احساس ہوتا ہے، ان کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے۔ عفت اور پاک دامنی کا سبق اس سے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعتوں، تم میں شادی کرنے کی جو شخص طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور شادی اس کی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے، یہ اس کی خواہشات نفسانی کو فروغ کرنے کا باعث بنتے ہیں روزہ۔ تو معلوم ہوا کہ روزے سے آدمی کو عفت اور اس آدمی کے لیے عفت کا سبب بنتے ہیں۔ روزہ پرہیزگاری کا بھی سبب ہے، واجبات کو انجام دینے، محرمات کو ترک کر کے تقوی حاصل کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی شعار بنو۔ ماہ رمضان کے فرض روزوں کے ذریعے سے مالداروں کے دلوں میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے نرم گوشے پیدا ہوتے ہیں، ہمدردی کے احساسات ابھرتے ہیں، رحم دلی کا مادہ اور محبت و شفقت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔
جن کی بنا پر وہ غریبوں اور مسکینوں پر احسان کرنے پر زیادہ آمادہ ہو جاتے ہیں اور انہیں کھلانے پلانے کی زیادہ فکر کرنے لگتے ہیں. ان میں سے کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے تو ان کے لیے نئے جوڑے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت و محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں. تو یہ ہے روزے کی ایک اہم ترین حکمت. ماہ رمضان کے فرض روزے ہوں یا ہر ماہ میں رکھے جانے والے نفلی روزے، ان سے روزے دار کی جسمانی صحت اور تندرستی بھی حاصل ہوتی ہے. معدہ اور نظام ہضم سال کے 11 مہینے مسلسل کام کے بعد اسے ایک تھوڑی سی راحت ملتی ہے. پھر سے وہ اپنا نشاط اور قوت بحال کر لیتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے شفا خانوں میں، دواخانوں میں، ہاسپٹلوں میں ماہر ڈاکٹر آج اپنے مریضوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں. روزوں کے ذریعے سے بہت سارے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. جگر کے امراض اور اسی طرح سے کڈنی کے امراض، دلوں کے امراض اور دماغ کے امراض، بہت سارے امراض کا علاج روزوں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے. بلکہ الرجک جو انفیہ میں کسی کو الرجک ہے اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں جوڑوں کے درد ہیں، تو ان کا علاج بھی نماز اور روزوں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے. اسی طرح روزوں کے دوران بکثرت تلاوت قرآن، صدقہ اور خیرات، تسبیح و تحلیل، دیگر بہت سارے نیک کام انجام دینے کی وجہ سے آدمی کی روحانی قوت، ایمانی توانائی بھی بڑھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی کثرت سے قرآن کی تلاوت پر آمادہ ہوتا ہے. اس کا دل اور غریبوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی وہ کوشش کرتا ہے. کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں وہ آگے پیش رہتا ہے. اسی طرح ماہ رمضان کا فرض روزہ ایک مخصوص وقت میں شروع ہو کر ایک مخصوص وقت پر ختم ہوتا ہے. سارے دنیا کے مسلمان اس وقت کے پابند ہوتے ہیں. ایک سچا مخلص مسلمان کو ان روزوں کے ذریعے سے یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ مسلمان کی زندگی کے اوقات بڑے قیمتی ہیں. ان کی پابندی کے ذریعے سے اس کو اپنی زندگی منظم اور مرتب طریقے سے بعمل منصوبی کے ساتھ گزارنے کا ایک سبق سکھانے کے لیے روزہ ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے. اور اگر آدمی روزوں سے، نمازوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے یہ سبق نہ سیکھے تو اس کی زندگی انتشار و خلفشار اور غیر منظم طریقے سے گزرتی ہے. زندگی کا حقیقی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح سے روزے کی ایک حکمت یہ ہے، ماہ رمضان میں نفس انسانیہ کا خصوصی تزکیہ ہوتا ہے. اس میں ضبط اور نفس کو برائی سے کنٹرول کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہونے لگتی ہے. ماہ رمضان میں آدمی میں اچھی اخلاقی قدریں پرورش پاتے ہیں اور مذموم اخلاقی قدروں سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے. روزہ دراصل کیا ہے، حرام اشیاء سے اجتناب کا ذریعہ بھی ہے. کیونکہ انسان جب رضا الہی کے حصول کے لیے حلال اشیاء کو ترک کر دینے پر تیار ہو جاتا ہے، جو کہ چند لمحات پہلے اس کے لیے حلال تھیں، اور وہی چیزیں رات میں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، صرف دن میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان کی گھڑی میں وہ پورا اترنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے حلال چیزوں کو، اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کو بھی ترک کرنے پر وہ راضی ہو جاتا ہے تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. تو یہی چیز روزہ انسان کے لیے حرام کاموں سے بچنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے. جب وہ حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، حرام چیزوں سے درجہ اولا اس کو چھوڑنے پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے. روزے کا ایک اہم ترین فائدہ اور حکمت یہ بھی ہے کہ روزے دار کو اس بات کا یقین اور ایمان اور مکمل اعتماد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اس کی نگہبانی کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے. روزے دار مکمل تنہا ہوتے ہوئے بھی شدت کی بھوک کی حالت میں، شدت کی پیاس کی حالت میں، شدت کی جنسی طلب کی حالت میں
اللہ کے مراقبے اور محاسبے کے جذبات اس کے دل میں ہمیشہ بیدار رہتے ہیں، اس لیے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کو دیکھنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ، بندہ کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات کی تکمیل سے صرف میری رضا کی خاطر صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ روزے سے اللہ کی نگہبانی اور نگرانی کا جذبہ انسان کے دل میں بیدار ہوتا ہے، اور اس کو اس بات کا یقین محکم ہوتا ہے اللہ اسے ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ بہت اہم سبق ہے، بہت اہم حکمت ہے کہ آدمی عام دنوں میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، علام الغیوب بھی ہے، عالم الغیب والشہادہ بھی ہے، اس کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ اس روئے زمین کے درختوں میں سے کسی ایک درخت کا ایک پتا بھی وما تسقط من ورقۃ الا باذن ربها، اپنے رب کے اجازت کے بغیر کسی درخت کا پتا نہیں گر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ تو ہم تمام انسانوں کے کرتوت اور کردار اعمال کا اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے۔ تو اس لیے رمضان ہو یا غیر رمضان، جہاں بھی ہوں، ہم جس جگہ بھی ہوں، تو اللہ کے علم سمع و بصر اور علم کا ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے۔ روزہ فقراء اور مساکین پر شفقت اور رحمت اور نرمی کرنے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جب انسان کچھ دیر کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو پھر اسے ان لوگوں کی حالت کا احساس ہونے لگتا ہے جنہیں ہر وقت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ شخص فقراء اور مساکین کی اعانت، ان کے ساتھ شفقت اور رحمت اور احسان کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ روزہ شیطان کو غم و غصہ دلانے، اس کی کمزوری ثابت کرنے کا ایک وسیلہ بھی ہے۔ روزے سے شیطان کے وسوسے بھی کم ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر معاصی اور گناہ اور جرائم بھی کم ہوتے ہیں روزے کی حالت میں۔ اس کی وجہ ہے کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، شیطان انسان کے خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو روزے کی وجہ سے یہ گردش والی جگہ تنگ پڑ جاتی ہیں، جس سے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا نفوذ بھی کم ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاوی کے جلد نمبر 25 کے صفحہ نمبر 246 میں فرماتے ہیں بلا شبہ کھانے پینے کی وجہ سے خون پیدا ہوتا ہے، اس لیے جب کھایا پیا جائے تو شیطان کی گردش کی جگہوں میں اسات پیدا ہو جاتی ہے جو کہ خون ہے، اور جب روزہ رکھا جائے تو شیطان کی گردش والی جگہیں تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل اچھائی اور بھلائی کے کاموں پر آمادہ ہوتا ہے، برائی کے کام ترک کر دیتا ہے۔ اسی طرح روزوں کے ذریعے سے مسلمان کثرت کے ساتھ اطاعت کے کام بجا لانے کا عادی بن جاتا ہے، کیونکہ روزے دار دوران روزہ کثرت کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کے کام سر انجام دیتا رہتا ہے۔ اللہ کے پاس موجود اجر و ثواب حاصل کرنے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک اور عظیم حکمت روزہ کی یہ ہے کہ روزہ انسان میں دنیاوی خواہشات اور لذتوں سے زہد پیدا کرتا ہے، اللہ کے پاس موجود اجر و ثواب حاصل کرنے کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ تھوڑے چند گھنٹوں کے لیے بھوکا پیاسا اور اپنی جنسی تکمیل کی خواہش کو دبا کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں بندہ جیتا رہتا ہے۔ روزے کی حکمتوں سے متعلق شیخ محمد بن صالح العثیمین سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 کی تفسیر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہم پر آشکارا ہوتی ہے اور ہمیں روزوں کی فرضیت کی حکمت اور مقصد کا علم ہوتا ہے اس آیت کے ذریعے سے، اور یہ حکمت اور مقصد اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کی صحیح معنوں میں مشروع طریقے سے عبادت انجام دینا ہے۔ تقوی مطلقاً محظورات اور محرمات کو ترک کرنے اور مامور بھی اشیاء پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے
کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام ہم کرتے رہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے رکنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ اسی طرح سے ایک حکمت سعودی فتاوی مستقل کمیٹی کے بیان میں انہوں نے اس کی حکمتوں کو وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مصلحت اور ان کے نفوس کی تہذیب اور انہیں بشری کمال تک پہنچانے کے لیے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نفوس انسانی کی تہذیب اور تربیت ہوتی ہے روزوں کے ذریعے سے، اور انسان اپنے بشری کمال تک روزوں کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزے میں کھانے پینے اور جنسی خواہشات کی تکمیل جیسی چیزوں سے رکنا ہوتا ہے، اس سے خواہشات کے برخلاف نفس کی مشق ہوتی ہے۔ دوران روزہ ممنوع شہوات پر غلبہ پانے کے لیے تعاون ملتا ہے، یہ چیز نفس کو اخلاق فاضلہ اپنانے کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کی بہت عظیم حکمتیں ہیں ہمارے دین کے اندر، اور بہت سارے شرعی احکام کے اندر کبھی کچھ حکمتوں کا ہم انسانوں کو علم ہوتا ہے اور کبھی کچھ حکمتوں کا علم ہم سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے، ان کا علم نہیں ہوتا، چاہے ان حکمتوں کا ہمیں علم ہو یا نہ ہو۔ یعنی جس چیز کے بارے میں بھی اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کو اپنانے یا اسی کو کرنے، جس چیز سے منع کیا ہے اسی سے رکنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقوی کے فوائد کے تعلق سے مجھے قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ کا جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے نکلنے کی راہیں سجا دیتے ہیں، اور رزق غیب سے ان کو عطا فرماتے ہیں جہاں سے ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے کا تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک ہے ماہ رمضان کے روزوں کے چند اہم فضائل۔ قرآن اور حدیث میں بہت ساری آیتیں، قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح احادیث میں ماہ رمضان کے روزوں کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت سورہ بقرہ کے 185 آیت نمبر آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ یا ایھا الذین، دوسری جگہ آیت نمبر سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 183 میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز اسی ماہ رمضان میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ جبریل امین سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ سے پڑھنے کو کہا۔ آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں خواندہ نہیں ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں،
چنانچہ اس لیے میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پوری طاقت سے بھینچا، تو پھر کہا اقرا، پڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کا عمل کرنے کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ قرآن کے نزول کے آغاز کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، شروعات ہوئی، اور ابتدائی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں غار حرا میں، جبل نور میں، غار حرا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان کے روزے رکھے، اور اسی لیے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ ایک خصوصی تعلق مسلمان کا ہوتا ہے، کثرت سے وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر محدثین نے رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو اپنے حدیث کے دروس کو بند کر کے قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کا ورد کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، صبر و تحمل کا مہینہ ہے، فراقی رزق اور کشائش رزق کا مہینہ ہے، رزق میں خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی کی جاتی ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، باہمی ہمدردی اور خیر سگالی کا مہینہ ہے۔ رمضان جنت میں داخلہ لینے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جہاد اور فتوحات اسلامیہ کا مہینہ ہے۔ بڑی بڑی اسلامی فتوحات رمضان کے مہینے میں حاصل ہوئیں۔ غزوہ بدر رمضان میں واقع ہوا، اس میں مسلمانوں کو ایک نہایت عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ فتح مکہ رمضان کے مہینے میں ہوا، غزوہ تبوک سے واپسی بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اسپین میں مسلمانوں کا داخلہ اور اندلس کی فتح، جہاں 8 صدیوں تک اسلام کا بول بالا ہوتا رہا، رمضان کے مہینے میں ہوا۔ معرکہ عین جالوت، جس میں مسلمانوں کو تاتاریوں کے خلاف شاندار فتح حاصل ہوئی، وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اسی طرح سے ماہ رمضان میں عموریہ کی فتح ایک زخمی عورت کی چیخ و پکار پر نصیب ہوئی، جبکہ اس نے وا معتصمہ کہا تو ایک پورا لشکر اسلام حرکت میں آ گیا تھا۔ ماہ رمضان ہی میں قسطنطنیہ کی فتح عثمانی خلیفہ محمد الفاتح کے ہاتھوں نصیب ہوئی۔ ماہ رمضان میں بیت المقدس نصرانیوں کے قبضے سے 90 سال کے بعد معرکہ حطین میں صلاح الدین ایوبی کردی نے واپس اس کو لے کر اس میں فتح حاصل کی۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ جہاد کا مہینہ ہے، فتوحات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں غزوہ بدر سے لے کر معرکہ حطین تک بے شمار غزوات رمضان کے مہینے میں ہوئے، اور بڑے بڑے تاریخی غزوات ہیں یہ، جن کے ذریعے سے اسلامی تاریخ کے عظیم باب رقم کیے گئے۔ رمضان کے مہینے میں ساری دنیا کے مسلمان ذکر و فکر، تسبیح اور تحلیل، تلاوت قرآن، نوافل سنن اور نوافل، صدقہ اور خیرات، گویا ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار ہے۔ اور اس مہینے میں ایک خاص عبادت جس کو صلاۃ التراویح یا قیام اللیل کہا جاتا ہے، وہ مسجدیں اس عبادت کی وجہ سے پر رونق رہتی تھیں، پر بہار رہتی تھیں۔ اس سال پوری دنیا میں سوائے ایک ملک یمن کے، جہاں آج بھی تراویحاں قیام اللیل جاری اور ساری ہے، پورے دنیا میں مسجدیں بند ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سال رمضان بڑا خاموش ہے، لیکن مسجدیں بند ہو گئی تو سارے گھر مسجدیں بن گئے۔
یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے۔ ہر گھر میں قیام اللیل کا خصوصی اہتمام ہو رہا ہے، ہر گھر میں اہل خانہ اپنی جماعتوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف اسلام، دین اسلام ایک عالمی دین ہے، اور ہر زمانے کے تقاضوں کے ساتھ چلنے کی اس کے اندر قیامت تک ہر قسم کی صلاحیت موجود ہے۔ تو آج بھی یہ رمضان کے مہینے کی خیر و برکتیں اللہ تعالی ہمارے مقدر میں فرمائے۔ ماہ سیام جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کر لیتا ہے، تو بہرکیف سعودی عرب میں اس کا ایک خاص مزہ اور خاص اس کے ذائقہ ہوتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے۔ بہرکیف ساتھیو، ماہ رمضان کے روزے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہیں، جیسا کہ گزشتہ درس میں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ کو پیش کی گئی تھی۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے علاوہ بہت ساری جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اسی طرح سے قرآن مجید ہے، صحف ابراہیم ہے، اور یہ ساری چیزیں رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی تھیں۔ اور رمضان کے مہینے میں ایک عظیم الشان رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں یا لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے اس کا اجر۔ اس میں عبادت کرنے والے کو جو اجر ملتا ہے 1000 مہینوں سے بہتر اجر دیا جاتا ہے، افضل اجر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار کی دعا کی قبولیت کی گھڑیاں اس میں ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بحقی کی، اس میں آپ نے فرمایا 3 دعوات مستجابات، 3 دعائیں آلریڈی قبول کر لی گئی ہیں۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ تو رمضان کی گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور سے افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو بسلسلہ کیا جاتا ہے اور زنجیریں ان کے پاؤں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ترمذی کی ہے، اس میں یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات کا آغاز ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منہا باب، اور ان میں سے کوئی دروازہ رمضان ختم ہونے تک کھولا نہیں جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازوں کو، 8 دروازوں کو، جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، فلم یغلق منہا باب، اور رمضان ختم ہونے تک جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھتے چلا جا، اور اے شر کے طلبگار پیچھے ہٹتا چلا جا۔ بہت سے لوگوں کی گردنوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ تو رمضان کی ہر رات مبارک، رمضان کا ہر دن مبارک،
اور روزے دار کی ہر گھڑی مبارک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام محمد نے اور امام ابن ماجہ نے اپنے سنن میں ذکر کیا ہے، امام محمد نے اپنے مسند میں ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت بار بار آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے سوائے روزے کی، وہ صرف میرے لیے، یعنی روزہ صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے، اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، یعنی اللہ اپنی شان کریمی کے حساب سے اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزے والا دن ہو، جنسی گفتگو نہ کرے، نہ فحش گوئی کرے، کوئی اسے گالی بھی دے یا اسے جھگڑا بھی کرے تو کہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی مہک اور بو اللہ کے پاس مشک و عنبر کی بو سے زیادہ پیاری ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ افطاری کرتا ہے، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس وقت اپنے روزے کی وجہ سے وہ انتہائی خوشی محسوس کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، روزے کے فضائل بہت ہیں اور اس سلسلے میں احادیث بہت ہیں۔ صحیح مسلم میں بھی اسی طرح کی ایک حدیث موجود ہے۔ تو بہرکیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کے ایک روایت میں اور فرمایا، حضرت سہل سے یہ روایت مروی ہے، عن النبی قال ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے قیامت کے دن، اور لا يدخل منه احد غیرهم، روزے داروں کے علاوہ کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا اس دروازے سے۔ یقال این الصائمون، ندا لگانے والے ندا لگائیں گے فرشتے، وہاں پر کہا جائے گا روزے دار کدھر ہیں؟ ویقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقْ، جب تمام روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کلوز کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اس سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو معلوم ہوا روزے داروں کی خصوصی تکریم ہوگی قیامت کے دن، ان کو ایک اسپیشل گیٹ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنے عزت اور اکرام کا انعام سے نوازیں گے۔ روزے دار کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان کے حالت میں رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک قلعہ ہے جس کی وجہ سے روزے دار آگ سے قلعہ بند ہو جاتا ہے۔ روزہ جنت میں جانے کا سبب بھی ہیں۔ امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو امامہ سے یہ روایت پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ عن ابی امامہ قال قلت یا رسول اللہ مرنی آخذہ عنک قال علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ وفی روایت لا عدل لہ۔ حضرت ابو ہریرہ ابو امامہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ نے فرمایا روزے رکھا کرو۔ روزے کی جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں اس عبادت کا۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عبادت ہے اور اللہ کی نظروں میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے اس عبادت کی۔ اس لیے میں عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اس روزے کی حفاظت کریں، اس کے اجر کو ضائع ہونے نہ دیں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، کذب بیانی سے بچیں، چغلی سے بچیں، روزے کی حالت میں بہتان تراشی سے بچیں، الزام تراشی سے بچیں، جھوٹی گواہی دینے سے بچیں۔ بہرکیف جتنے قسم کے گناہ ہیں ان گناہوں سے بچاتے اپنے آپ کو
نیکی کے کام کثرت سے کرنے کا نام ہے تقوی، اور اس تقوی کا اور اس روزے کا اصل مقصد یہی ہے۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کو صرف کر دینا چاہیے۔ رمضان کے روزے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، پانچوں نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کو مٹانے والے اعمال ہیں۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو معلوم ہوا ہمارے گناہ مٹیں گے، شرط یہ کہ ہم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ صغیرہ گناہ سے، ان نیکیوں کے ذریعے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں صدقہ اور خیرات کا ثواب اور اجر بڑھ جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا ایُّ الصدقۃ افضل؟ قال الصدقۃ فی رمضان، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا سب سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ ترمذی اور بہقی کی روایت۔ آخری فضیلت بیان کر کے ہمارے اس بیان کو ہم ختم کرتے ہیں۔ روزہ اور قرآن کی شفاعت۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے۔ روزے دار کے متعلق قرآن بھی سفارشی بن کے آئے گا اور روزہ بھی سفارشی بن کے آئے گا۔ روزہ کہے گا اے اللہ، میں نے اسے خواہشات نفسانی، کھانے پینے اور جنسی ملاقات سے روکے رکھا تھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اے اللہ اسے رات کی نیند سے روکے رکھا تھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے روزے کے جو فضائل ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت سے نیک کام کرنے، کثرت سے فرائض کے ساتھ خصوصی اہتمام کرتے ہوئے، سنن کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ، نوافل کا خصوصی اہتمام کرتے ہوئے، صلہ رحمی کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے، مزید در مزید نیکیوں پر نیکیاں کمانے کے اللہ تعالیٰ اس میں عالمی موسم بہار میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو میرے بھائی اس وقت بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو میرے بھائی اور بہنیں اس وقت بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں یا جو اس عالمی وبا کی وجہ سے بے روزگار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو حلال اور برکت والی روزی اور رزق ان کو عطا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جس کی جو جائز ضرورت ہے اللہ تو ان کی ضرورت پوری فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا۔